وہ تب بہت چھوٹی تھی، اس کی امی گزر گئی۔ زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی، مگر کافی سمجھ بوجھ رکھنے والی لڑکی تھی۔ ہم ایک عرصہ تک ایک دوسرے کے قریب رہے۔ میں نے ایک دن اس سے کہا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولی، سچی؟ میں نے کہا، ہاں بالکل۔ اور خوش قسمتی سے ہمارے نکاح کے معاملات بھی جلد ہی طے پا گئے۔ نکاح کی رات وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ اچھی لگنے لگی۔ سنو، میں نے اسے مخاطب ہو کر کہا، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں تمہارے اپنوں جیسا ہی خیال رکھوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے، وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ اس طرح رو رہی تھی جیسے اسے کوئی صدمہ لگا ہو۔ میں نے اس کا سر سینے سے لگا کر اسے چپ کرانے کی کوشش کی، مگر اب وہ پہلے سے بھی زیادہ رونے لگی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، چپ ہو جاؤ۔ میں پریشانی میں اسے تسلی دیتے ہوئے سوال کیا۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے الگ ہو گئی۔ اس نے پیٹ سے قمیض اٹھا کر مجھے پیٹھ دکھائی، جہاں غالباً کسی تار یا کیبل سے مارے جانے والے سرخ لکیریں بن چکی تھیں۔ میں نے اس کا سر دوبارہ سینے سے لگایا تاکہ وہ مزید رو لے، اور پھر وہ دوبارہ میرے سینے سے لگ کر سسکیاں لینے لگی۔ میرے دل میں اس سے بے پناہ محبت اور ہمدردی جاگ اٹھی تھی۔ بدقسمتی سے میں رونے کی صلاحیت سے محروم شخص ہوں۔ میں اس رات بھی نہیں رو سکا۔ اب کہتی ہے، تم کبھی بھی میرا خیال میرے اپنوں کی طرح مت رکھنا۔ میرے اپنے تو بہت ظالم تھے، مجھے بہت مارتے تھے، میری کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، پھر بھی میری چچی مجھے بہت مارتی تھی۔ بلکہ تم میرا خیال ویسے رکھنا جیسے رکھتے ہو۔ اب اس کی پیٹ سے تو سرخ لکیریں غائب ہو چکی ہیں، مگر میری پلکوں پر آج بھی وہ سرخ لکیریں جمی کھڑی ہیں، اور اس کے دل پر وہ زخم لگے کھڑے ہیں۔ وہ کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ میں اس کو بھلانے کی کوششیں کرتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے، ہماری فیملی بہت اچھی ہے، اس کا بہت خیال رکھتی ہے، لیکن اس کے اپنے اس کے ساتھ بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔ اس کے اپنے تھے ہی نہیں۔ اس کی امی جو تھی وہ پہلے گزر چکی تھی، اور جو اس کے چچا چچی تھے، اس کے کزن تھے، اس پہ بہت ظلم کرتے تھے۔ یا اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کر، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔